الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے درس میں ہم نے اصول قرآن کی بحث میں دوسرے قسم کے مقاصد شروع کیے تھے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں دو باتیں ہیں اور دو بحثیں ہیں، ایک دعویٰ اور دوسرا دلائل۔ دعوے کا بیان ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دعویٰ کسی صورت کے موضوع کو کہتے ہیں، صورت کے ٹاپک کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں اس صورت میں بحث کی جاتی ہے، اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، اس دعوے کو نہ ماننے والوں کے لیے تخویف بیان کی جاتی ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور دلائل بعد میں ذکر کیے جاتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو اسے دعویٰ کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو کہ کبھی دلائل پہلے ذکر ہوں اور دعویٰ بعد میں، تو اس صورت میں اسے نتیجہ یا ثمرہ یا تفریع بھی اسے کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم دوسری قسم کے مقاصد کی دوسری بات یعنی دلائل پر بات کریں گے۔ دلائل کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں ثبوت کے طور پر، اسے دلائل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دلائل بھی بیان کیے ہیں توحید کے اس بات کے لیے، کیونکہ جو دعویٰ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اس بات کے لیے دلائل ضروری ہوتے ہیں۔ ہر عقل مند شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک کسی دعوے کے ساتھ دلیل ذکر نہ کی جائے تو اس وقت تک خالی دعوے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محض ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جب تک کہ دلائل بیان نہ کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دلائل بیان کرتے ہیں۔ تو دلائل سے ایک تو دعوے کا اثبات ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دلائل سے بندوں کے عذر بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جب دلائل بیان کر دیے جائے اور اتمام حجت کر دی جائے تو اس کے بعد کسی کو عذر پیش کرنے کی اور نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرحال یہ دلائل کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں دلائل کی اقسام کی طرف۔ قرآن کریم میں بنیادی 3 قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں: عقلی، نقلی اور وحی۔ تو قرآن کریم کے دلائل 3 قسم کے ہوتے ہیں: عقلی، نقلی اور وحی۔ قرآن کریم میں ان دلائل کو کبھی آیات کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام 106 نمبر آیت میں ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، تو یہاں پہ آیات سے مراد دلائل ہیں۔ اسی طرح تِلْكَ آیات الکتاب المبین یا نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، تو ان آیات میں آیات سے مراد دلائل ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے دلیل عقلی۔ دلیل عقلی کسے کہتے ہیں؟ وہ دلیل کہ جس میں ایسے مقدمات کا ذکر ہو کہ جسے عقل سلیم قبول کرتی ہو، مطلب یہ ہے کہ جو مخاطب قبول کرنے پر مجبور ہو، لیکن اس میں پھر ایک شرط ہے کہ وہ مخاطب اس پر سوچ و فکر بھی کرے۔ تو دلیل عقلی کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ وہ دلائل کہ جس میں ایسے مقدمات کا ذکر ہو کہ جو عقل سلیم قبول کرتی ہو، یعنی عقل میں آنے والی باتیں ہوں۔ پھر ان دلائل عقلیہ میں کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہوتا ہے، یعنی ایسے مقدمات ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے یا جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دلائل عقلیہ میں دو قسم کی باتیں بیان ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو دلائل عقلیہ میں دو قسم کی باتیں ذکر ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا علم۔ پھر ان دلائل عقلیہ میں مشرکین کا بھی رد ہوتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ تم جو مسئلہ بیان کرتے ہو وہ خلاف عقل ہے، یعنی انبیاء سے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ جو باتیں بیان کرتے ہو تو یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، عقل سے ماورا باتیں ہیں۔ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دلائل عقلیہ میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جنہیں عقل قبول کرتی ہے، کیونکہ بعضی باتیں تو مشرکین بھی مانتے تھے، تو جو باتیں وہ مانتے تھے تو انہیں دلیل بنایا جاتا ہے ان باتوں پر جو وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ مطلب مشرکین بعضی باتیں مانتے تھے اور بعض سے انکار کرتے تھے، تو جو باتیں وہ مانتے تھے وہ ذکر کی جاتی ہیں اور ان کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جس طرح یہ باتیں تم مانتے ہو، یہ باتیں عقل میں آتی ہیں، تو یہ باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ اور اس کے ذریعے انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ عقل سے ماورا باتیں نہیں ہیں، بلکہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں، عقل کے بالکل موافق باتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر دلیل نقلی ہے۔ دلیل نقلی کسے کہتے ہیں؟ دلیل نقلی اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس میں نقل سے استدلال ہو۔ نقل کا کیا مطلب؟ نقل سے مراد یہ ہے کہ کسی عزت مند شخص کی طرف سے کوئی بات نقل کی جائے، یا کسی مقبول کتاب سے کوئی بات نقل کی جائے، یا کسی ایسی چیز سے بات نقل کی جائے کہ جو باطل کی طرف مائل نہ ہو۔ تو دلیل نقلی کا کیا مطلب ہوا کہ جس میں کسی عزت مند شخص کی طرف سے کوئی بات نقل کی جائے، جیسے انبیاء کی طرف سے یا فرشتوں کی کوئی بات نقل کی جائے، یا کسی مقبول کتاب سے کوئی بات نقل کی جائے، یا کسی ایسی چیز سے کوئی بات نقل کی جائے کہ جو چیز حق ہو، باطل کی طرف مائل نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں دلیل نقلی۔ پھر دلیل نقلی میں بھی مشرکین کا رد ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ تم جو مسئلہ بیان کر رہے ہو یہ ایک نیا مسئلہ ہے، نئی چیز لے کر آئے ہو، پہلے ہم نے کہیں نہیں سنی، تم سے پہلے یہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ تو ان کی اس بات کی رد کے لیے اللہ تعالیٰ دلیل نقلی ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ رسول جو بات بیان کر رہے ہیں تو اس بات میں وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی، بلکہ سب انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ایک اللہ کی بات کرو۔ بہرحال تیسرے نمبر پر ہے دلیل وحی، یعنی وہ دلیل کہ جس میں وحی سے استدلال ہو، کہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، نبی کو اس کا حکم دیا ہے، انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی اور نہ ہی وہ اسے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے۔ تو یہ بات نہ نبی نے خود اپنی طرف سے کہی ہے اور نہ وہ اس کو کہنے سے رک سکتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ داعی ہوتے ہیں، مدعی نہیں ہوتے۔ مدعی تو اپنی بات چھوڑ سکتا ہے لیکن داعی اپنی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ مدعی مطلب اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے قضا میں، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ کیا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، تو یہ مدعی ہے، تو یہ کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، چھوڑ دے اسے، لیکن داعی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو نبی داعی ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ اپنی دعوت نہیں چھوڑ سکتے، تو اسے کہتے ہیں دلیل وحی۔ پھر اس دلیل وحی میں بھی مشرکین کا رد ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ تم لوگ یہ بات بیان نہ کرو، کیونکہ یہ فتنہ انگیز بات ہے،
اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اختلافات پھیلتے ہیں، شر بڑھتا ہے، تو یہ بات بیان نہ کرو۔ تو ان کے رد کے لیے دلیل وحی ذکر کی جاتی ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نہیں چھوڑ سکتا، توحید کا بیان میں نہیں چھوڑ سکتا، شرک کا رد میں نہیں چھوڑ سکتا، قیامت کا اس بات میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے اس بارے میں وحی کی گئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا مامور ہوں، تو میں اپنی یہ دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کے لیے دلیل وحی ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے دلائل ہوئے، دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی، جو کہ قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں دلیل عقلی اور دلیل نقلی یہ بھی تو اصل میں وحی ہیں، یعنی وحی کے ذریعے یہ نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی ہیں، تو یہ بھی دلیل وحی ہوئی۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ تمام دلائل عقلیہ اور نقلیہ یہ سب وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ دلیل وحی نہیں ہے، کیونکہ دلیل وحی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ وحی میں ذکر ہو، بلکہ دلیل وحی اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں وحی کی گئی ہو اور اس کا امر دیا گیا ہو، تو اس سے دلیل وحی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تمام دلائل جو ہیں وحی کے دلائل ہیں، لیکن دلیل وحی نہیں ہے، کیونکہ دلیل وحی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو اور جس کے بارے میں خصوصی وحی کی گئی ہو۔ تو یہ 3 قسم کے دلائل بیان کیے ہم نے، دلیل عقلی، نقلی اور وحی۔ اب آتے ہیں ان کی اقسام کی طرف۔ سب سے پہلے دلیل عقلی کی اقسام، تو اس کی تقسیم کو جس طرح ہے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے دلیل عقلی کی 2 قسمیں بنتی ہیں، دلیل عقلی محض اور دلیل عقلی اعترافی۔ دلیل عقلی محض کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قسم کے اقرار کا ذکر نہ ہو، اور دلیل عقلی اعترافی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قسم کے اقرار کا ذکر ہو، پھر یہ اقرار صراحتاً بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سکوت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح ہم کچھ دیر بعد انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے۔ ابھی صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ دلیل عقلی کی بنیادی 2 قسمیں ہیں، دلیل عقلی محض کہ جس میں قسم کے اقرار کا ذکر نہیں ہوتا، اور دلیل عقلی اعترافی کہ جس میں قسم کے اقرار کا ذکر ہوتا ہے، صراحتاً یا سکوتاً۔ پھر اس کے بعد دلیل عقلی محض کی 2 قسمیں ہیں، آفاقی اور انفسی۔ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ان سب کی مثالیں بھی بیان کریں گے۔ تو دلیل عقلی محض کی 2 قسمیں، آفاقی اور انفسی۔ پھر اس آفاقی کی 3 قسمیں بنتی ہیں، علوی، سفلی اور وسطی۔ تو دلیل عقلی محض کی یہ 4 قسمیں ہوئیں، انفسی اور آفاقی کی 3 قسمیں، علوی، سفلی اور وسطی۔ اس کے بعد پھر اعترافی کی 2 قسمیں ہوئیں، صریحی اور سکوتی۔ صریحی کا مطلب کہ جس میں صراحت ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، اور سکوتی کا مطلب یہ کہ جس میں سکوت ہوتا ہے اور وضاحت نہیں ہوتی۔ تو یہ دلیل عقلی کی اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دلیل عقلی محض اور دلیل عقلی اعترافی۔ پھر دلیل عقلی محض کی 2 قسمیں ہم نے بنائی، آفاقی اور انفسی۔ پھر اس آفاقی کی 3 قسمیں ہوئیں، علوی، سفلی اور وسطی۔ تو اس طرح یہ دلیل عقلی کی 4 قسمیں ہو گئیں، علوی، سفلی اور وسطی اور انفسی۔ پھر دلیل عقلی اعترافی کی 2 قسمیں ہوئیں، صریحی اور سکوتی۔ تو یہ سب ملا کے 6 اقسام بنتی ہیں، علوی، سفلی، وسطی، انفسی، اعترافی صریحی اور اعترافی سکوتی۔ تو یہ اجمالی خاکہ ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے دلائل عقلیہ کی اقسام کا۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف اور تفصیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے دلیل علوی کسے کہتے ہیں؟ وہ دلیل کہ جس میں اوپر کے عالم یعنی عالم بالا
اور اوپر کے نظام کے بارے میں بحث ہوتی ہے، جیسے کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، تو اسے دلیل علوی کہتے ہیں۔ دلیل سفلی کسے کہتے ہیں؟ وہ دلیل کہ جس میں زمینی نظام کی بحث ہو، جیسا کہ زمین، پہاڑ، نہریں، میوہ جات وغیرہ، پھل، فصلیں، یہ چیزیں۔ اور دلیل وسطی کسے کہتے ہیں؟ وہ دلیل کہ جس میں اس نظام کی بحث ہو کہ جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جیسے کہ بادل، ہوائیں، بارش، بجلی، پرندے وغیرہ۔ تو جس دلیل میں ان چیزوں کی بحث ہو تو اسے کہتے ہیں دلیل وسطی۔ چوتھے نمبر پہ ہے دلیل انفسی۔ دلیل انفسی کسے کہتے ہیں؟ وہ دلیل کہ جس میں انسان کے نفس کی بحث ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، یا یہ بات ہو کہ تم میں مختلف انقلابات آئے، تو انسان کے وجود سے بات کی جائے، انسان کو دلیل بنایا جائے، تو اسے کہتے ہیں دلیل انفسی۔ اس کے بعد ہے اعترافی صریحی۔ وہ دلیل کہ جس میں قسم کا اقرار صراحتاً ذکر ہو، جیسے مثال کے طور پر سورہ یونس 31 نمبر آیت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ فرمائیں مَن یرزقکم من السماء والارض، ان مشرکین سے پوچھیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ مَن یملک السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ وَمَن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے۔ وَمَن یدبر الامر، اور یہ تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ تو جب آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں دلیل اعترافی صریحی، یعنی قسم، مشرکین خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تمام کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح سورۃ المومنون اور دوسری صورتوں میں بھی دلیل اعترافی صریحی کی مثالیں موجود ہیں۔ دلیل اعترافی سکوتی کسے کہتے ہیں؟ وہ دلیل کہ جس میں قسم کا اقرار صراحتاً ذکر نہ ہو، بلکہ اس میں قسم خاموش ہو، جیسے کہ فرمایا سورۃ الانعام 12 نمبر آیت میں قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا پوچھئے کہ یہ آسمان اور زمین یہ کس کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا قُلْ لِلَّهِ، کیا آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پہ قسم خاموش ہے، قسم کی بات ذکر نہیں کی گئی، تو اسے کہتے ہیں دلیل اعترافی سکوتی، کہ قسم اس بات کا اقرار تو کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، لیکن خاموش ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر مارنے کے بعد دوبارہ لوٹائے بھی۔ قُلْ، پھر فرمایا کہ خود ہی جواب دیجئے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا بھی کرتے ہیں اور پھر مارنے کے بعد لوٹائیں گے بھی۔ تو یہ دلیل اعترافی سکوتی۔ تو یہ دلیل عقلی کی اقسام اور اس کی مثالیں ہوئیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے دلائل کی بحث شروع کی، اور اس میں ہم نے بتایا کہ بنیادی طور پر دلائل 3 قسم کے ہیں قرآن پاک میں: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ پھر دلائل عقلیہ کی 6 اقسام بیان کی: علوی، سفلی، وسطی، انفسی، یہ 4، اور 5ویں نمبر پر اعترافی صریحی، اور 6ٹھے نمبر پر اعترافی سکوتی۔ اس کے بعد ہم نے ان کی مثالیں پیش کی۔ آج کا درس تھوڑا مشکل تھا، اور اس میں کچھ نئی اصطلاحات ذکر کی گئیں، اور اس کے ساتھ دلائل کی جو اقسام بیان کی گئیں، تو یہ بھی نئے سننے والے کو تھوڑا مشکل لگتی ہیں، لیکن آگے جا کے درس قرآن میں یہ اصطلاحات بار بار ذکر ہوں گی، اور یہ دلائل
بار بار سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ذہن نشین ہو جائے گا اور ذہن میں بیٹھ جائے گا، تو اس وقت پھر ان کی وجہ سے درس قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ اصول قرآن اصل میں قرآن پاک کا خلاصہ ہیں اور قرآن پاک کا ایک قسم کا تعارف ہیں۔ اس کی وجہ سے قرآن پاک سے ایک قسم کی نسبت پیدا ہوتی ہے اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ اصول قرآن کہیں مشکل بھی لگیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سب آگے جا کے آسان ہو جائے گا اور سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔